لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ آپ فرما دیجئے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ کفار نہیں جانتے ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اس پہ ہم کلام کر رہے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یاد رکھیے گا کہ ان کفار کے بارے میں جب قیامت کے احوال بیان کیے گئے تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کے جواب میں پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی کے علاوہ غیب کو جانتا ہو، اور اے کفار تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں 100% یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم کس وقت اٹھائے جاؤ گے۔ گویا کہ یہ حکمت الہیہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت جمعے کے روز قائم ہوگی، 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، یہاں تک بیان فرما دیا۔ تو بس صرف یہ ہے کہ اس تعین نہیں بیان فرمایا کہ کس صدی میں ہوگا اور کون سے سن وغیرہ میں ہوگا، یہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں ہمارا کلام چل رہا تھا غیب کے بارے میں کہ بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے۔ تو اس پہ ہماری بات چل رہی تھی کہ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن سے انبیاء علیہم السلام کے لیے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہو اور وہ اس نعمت کو اس مقام پر خرچ نہ کرے جس مقام پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے جی یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، خرچ نہیں کر رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر بالفرض محال یہ جملہ ہوتا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہیں، معاذ اللہ یوں ہوتا، تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ بخیل وہی ہوتا ہے جس کے پاس نعمت موجود ہو، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت ہوتا۔ اور جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یعنی یہ دوسروں کو بھی غیب بتاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی کا تو دنیا میں آمد کا ایک بڑا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پوشیدہ امور کی خبر دیتا ہے جو عام انسانوں کی نظروں میں نہیں آ سکتے ہیں۔ آخرت کے احوال بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتا ہے، حساب و کتاب کے بارے میں بیان کرے گا، کل کی خبریں دے گا معجزاتی طور پر جو اس کی نبوت پر دلیل ہوں گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ کتنے پیارا اشارہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی اپنے خاص بندے بھیجے ان کے لیے لفظ نبی یون کا انتخاب فرمایا، اور لغت اٹھا کے پڑھیں نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو یہ لفظ کا انتخاب ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام کو علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو پچھلے پروگرام میں آخر میں یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ جب ایک آیت سے بظاہر ایسا نظر آ رہا ہو اس کے ظاہری مضمون سے کہ ایک چیز ایک کے لیے ثابت ہے اور باقی سب سے اس کی نفی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری آیات یہ بتا رہی ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی اس کا ثبوت ہے، تو یہ بظاہر ایک ٹکراؤ کی سی صورت پیدا ہو گئی کہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی غیب نہیں جانتے، صرف اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اور دیگر آیات جو ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا باہم ٹکراؤ۔ تو صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب دو آیات کے مضامین بظاہر ٹکرا رہے ہوں تو واجب ہوتا ہے کہ ہم دونوں کا ایسا معنی متعین کریں کہ دونوں آیات کے معنی اپنے اپنے مقام پر درست ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح غلط، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ آیات غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بظاہر ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مخلوق کے کلام میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کتاب لکھیں
ایک صفحے پہ کوئی بات لکھ گئے اور 150 صفحے کے آگے اپنی وہ بات ہی بھول گئے، عقلی طور پہ کوئی موقف بدل لیا اور لکھ دیا، تو اسی لیے گرفت ہوتی ہیں تحریروں پہ۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی خود اپنی ہی مخالفت کر بیٹھے آپ، وہاں پہ یہ بات لکھی تھی، یہاں آپ نے یہ بات لکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ نقص موجود نہیں ہوتا کہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرمائے اور دوسرے مقام پہ خود اپنے کلام کا رد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے، موافقت کی صورت یہ ہوگی کہ جن آیات میں اللہ کے علاوہ کسی سے بھی علم غیب کی نفی ثابت ہے، اس سے مراد ہے علم غیب ذاتی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں۔ ذاتی وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ دیا ہو، خود بخود ہو، عطائی اسے کہتے ہیں جو کسی کی عطا سے ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنے بھی علوم غیبیہ ہیں وہ کسی کے دیے ہوئے تو نہیں ہیں، تو وہ ذاتی کہلائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علوم ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، تو سب کے سب عطائی کہلائیں گے۔ بس یہ میجر فرق ہے، بڑا فرق ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو علم غیب ہے دوسروں کو نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علم غیب ذاتی فقط اللہ کو ہے، کسی اور کو ذاتی علم حاصل نہیں، یعنی بغیر اللہ کے دیے اس کو علم حاصل ہو جائے ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جہاں انبیاء علیہ السلام وغیرہ کے لیے علوم غیبیہ کا اثبات ہے، ثابت کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے علم غیب عطائی، یعنی ان کو اللہ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے، تو اب ان میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جہاں نفی ہے وہ علم غیب ذاتی کی ہے، جہاں اثبات ہے، ثبوت ہے، اس کا پروف ملتا ہے، اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہو گیا اور دونوں آیات اپنے اپنے مقام پر درست ہو گئیں۔